باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورہ آل عمران آیت نمبر 55. اس آیت کریمہ کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت عروج پر پہنچی تو یہود کی دشمنی بھی آپ کے ساتھ زیادہ ہو گئی، اور اس وقت کے جو یہودی تھے وہ رومی سلطنت کے تحت تھے، ان کے تحت ان کا زندگی گزارنا تھا. تو اس وقت کا بادشاہ تھا قراطیس، اس کا نام تھا. انہوں نے یہ چال چلی کہ اس بادشاہ کے عدالت کے اندر انہوں نے مقدمہ دائر کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ ملحد ہے، بے دینی پھیلا رہا ہے، ہمارے دین کے علاوہ ایک نئے دین کا اعلان کر رہا ہے، آپ ہمیں اس کے قتل کی اجازت دیں. تو بادشاہ نے ان کی باتیں سن لی، جب کان بھرے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو قتل کی اجازت ہے. اس وقت قتل کیا جاتا تھا سولی پہ چاڑ کے. تو تمام یہودی جمع ہوئے اور انہوں نے ایک کمرہ کے اندر سولی کا انتظام کیا. کمرہ کے باہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جہاں گھر تھا، ایسے رہائش تو ان کی مستقل نہیں تھی لیکن ویسے ہی کمرہ. تو اس وقت جب سارے یہودی جمع تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اندر کمرے میں چلے گئے اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگنے لگے. تو ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ مشکل وقت میں اے نجران کی یہ نصارہ ان کو تم الہ کہہ رہے ہو، وہ بھی مشکل وقت میں کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ کو. تو پتہ چلا کہ یہ تم دعویٰ کرتے ہو کہ حضرت عیسیٰ الہ ہے، تو اس کی تو تدبیر ہو. اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اندر تھے تو انہوں نے اپنے ایک بندے کو بھیجا کہ جاؤ ان کو پکڑ کے باہر لے. اب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے اندر گیا. ادھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پہ اٹھا لیا اور جو بندہ اندر گیا تھا اس پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل ڈال دی. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح لگے. اب جو وہ باہر نکلا لوگوں نے پکڑ لیا. اس نے کہا جی میں اندر گیا تھا، عیسیٰ نہیں میں. اس نے کہا تو ہی تو عیسیٰ ہے، اور کون ہے؟ پکڑا اور سولی پہ چڑھا دی. اب کچھ دنوں کے بعد یا کچھ ہی وقت کے بعد پھر وہ سوچنے لگے کہ وہ جو ہمارا بندہ اندر گیا تھا وہ کدھر ہے؟ اگر یہ وہ تھا تو پھر عیسیٰ کہاں گئے؟ اگر یہ عیسیٰ تھا تو ہمارا بندہ کہاں گیا؟ تو قرآن کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ، نہ انہوں نے قتل کیا، وَمَا صَلَبُوهُ، نہ سولی چڑھایا، وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن اللہ نے ان کو شک کے اندر ڈالا. اب شک کے اندر پڑ گئے کہ بھائی حضرت عیسیٰ کہاں گئے؟ اگر یہ سولی پہ جن کو چڑھایا گیا یہ حضرت عیسیٰ نے تو ہمارا بندہ کہاں گیا؟ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق 3 قسم کے نظریات ہیں. کتنے جی؟ 3 قسم کے. ایک یہودیوں کا نظریہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیا، ان کا کام ختم ہو گیا. یہ کن کا نظریہ ہے؟ یہودیوں کا. اور ایک نظریہ ہے عیسائیوں کا. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا گیا، آپ کو موت آئی، پھر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو زندہ کیا اور آسمانوں میں. یہ کس کا ہے؟ نصارہ کا، عیسائیوں کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے. اور ایک نظریہ ہے امت مسلمہ کا، اور یہ نظریہ ابن حجر علیہ الرحمہ اور دیگر محققین نے اس میں اجماع بھی نقل کیا ہے. اور اگر اجماع نہ بھی ہو تو متفقہ یہ جو ہے امت مسلمہ کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے زندہ اس جسم اور روح کے ساتھ آسمانوں پہ اٹھایا. وجہ کیا ہے کہ بھائی جس وقت بھی کسی نبی پہ مشکل وقت آتا تھا اللہ تبارک و تعالی اس کو بشارت دے دیتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ مشکل وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا پریشان نہ ہو، نہ یہ دریا کی موجیں کچھ کہیں گی اور نہ فرعون کی فوجیں کچھ کہیں گی. تو
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ سلامت روح مال جسم فرعون سے انہوں نے کیا کی نجات حاصل کر لی اور دریا سے بھی پار ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ مشکل وقت آیا، آگ میں ڈالا گیا، قوم کے سامنے مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے، بادشاہ کے سامنے آگے اللہ نے کہا میں نے تجھے بچانا ہے، تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صرف روح کو بچایا یا پوری جسم کو بچایا؟ روح کو بھی بچایا اور جسم کو بھی بچایا۔ اسی طرح جب مشکل وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیا، ہجرت کا موقع کہ پہلے سارے کافر کھڑے ہیں، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ نے کیا کر دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح مال جسم بچایا۔ اب یہ وقت تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہجرت کا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کتنے انوکھے انداز میں ہجرت کی ہوئی؟ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کریں گے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں ایسے جیسے آدم کی مثال۔ اب کہتے ہیں کہ جیسے ان کی ولادت اس میں عجوبت ہے، اس میں عجائب ہیں کہ ولادت عجیب طریقے سے ہوئی ہے، ایسے ہی ان کی ہجرت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب طریقے سے ہوئی۔ جیسے ان کی ولادت مختلف، ایسے ہی ان کی ہجرت بھی مختلف۔ اب یہ مسلمانوں کا متفقہ نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ اٹھائے گئے۔ نصارہ کا بھی نظریہ ہے، ملتا جلتا ہے، لیکن 4-5 قسم کے فرق ہیں۔ لیکن آج کل کے دور میں جہاں بات کرنے کا مقصد ہے، جو ہمارے آج کل کے مرزائی ہیں اور مرزائی ہم نواز جو محققین اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر موت آ گئی۔ اب مرزائی یہ بات کرتے کیوں ہیں؟ وجہ کیا ہے اس بات کرنے کی؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بشارتیں ہیں کہ عیسیٰ بن مریم نے آنا ہے اور اس طرح یہ فیصلے کرتے ہیں، صلیب کو جو ہے انہوں نے ختم کرنا ہے، جزیہ کا نفاذ کرنا ہے اور خنزیر کو قتل کرنا ہے، دجال کو قتل کرنا ہے، وہ ساری بشارتیں کس کے لیے ثابت کرتے تھے؟ آپ نے اس جو مولود ان کا متنبی تھا قادیانی، اس کے لیے۔ اب اس کے لیے یہ تمام بشارتیں ثابت کرنے کے لیے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا انکار کیا۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آیت اسی طرح اور کئی آیات، اور علامہ انور شاہ کشمیری علیہ رحمہ نے کتاب لکھی ہے التسریع بما تواتر بما تواتر به المسیح، نزول المسیح، کہ ایسی انہوں نے روایات اور حدیث ذکر کی ہیں کہ بھئی تواتر کے ساتھ احادیث موجود ہیں جن میں یہ بات ثابت کی گئی ہے کہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پہ اٹھائے گئے اور قیامت سے پہلے وہ دوبارہ کیا ہوں گے؟ نازل ہوں گے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم، اللہ کی قسم ضرور بھی ضرور تمہارے اندر نازل ہوں گے ابن مریم حکم و عدلا، حاکم بن کے اور عادل بن کے۔ ان میں عیسیٰ بن مریم آئیں گے حاکم بن کے اور عادل بن کے، فیکسر الصلیب، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، ویضع الجزیہ، اور جزیہ کا نفاذ کریں گے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا ینزل عیسیٰ ابن مریم فیقتل الدجال، دجال کو قتل کریں گے، ثم یمکث فی الارض، پھر زمین کے اندر کچھ عرصہ ٹھہریں گے۔ یہ تو حدیث تھی۔ اب یہ آیت ہم نے پڑھی ہے، اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے عیسیٰ انی متوفیک، یہ ساری کی ساری بات متوفیک کے لفظ سے شروع ہوئی ہے۔ یہاں سے قادیانی اور مرزائی نے اپنی دلیل پکڑی ہے کہ یہ متوفیک ہے، توفا یا توفی، اس کا ایک حقیقی معنی ہے، ایک مجازی معنی ہے۔ حقیقی معنی اس کا یہ ہے اخذ الشیء وافیا، کسی چیز کو پورا کا پورا وصول کرنا، کسی چیز کو پورا کا پورا لے لینا۔ استوفیت الدین، کہ میں نے پورا کا پورا دین کیا کر لیا، قرضہ اپنا وصول کر لیا۔ اور ایک اس کا مجازی معنی ہے جس کا معنی ہے موت، لیکن یہاں پر اس کا معنی موت نہیں، یہاں پر اس کا معنی پورا کا پورا وصول کرنا ہے۔ کیوں؟
یہودی حضرت عیسیٰ کے قتل کے در پہ تھے، حضرت عیسیٰ کے قتل کے در پہ تھے، اندر اللہ حضرت عیسیٰ کو بشارت دے رہے ہیں عیسیٰ پریشان نہیں ہونا، میں نے آپ کو پورا کا پورا اپنی طرف لے لینا ہے، اپنی طرف اٹھانا ہے۔ اب اگر اس کا معنی موت کر دے تو باہر یہودی بھی موت کے در پہ ہوئے تو اندر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی موت کی بشارت دے رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا آیت کے اندر تقدیم و تاخیر میں کہ اے اللہ ہم اے عیسیٰ علیہ السلام ہم آپ کو موت دیں گے آخری زمانے میں، ہم آپ کو موت دیں گے آخری زمانہ میں، فی الوقت رافعک الیہ، اس وقت میں آپ کو اپنی طرف کیا کر لوں گا، اٹھا لوں گا، ان کے درغے میں آنے نہیں دوں گا۔ اس طرح کی بہت ساری آیات جس طرح ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ آج کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی موت سے پہلے ایمان لائیں گے، سارے اہل کتاب، اب اس میں یہود بھی ہیں اور نصارہ بھی ہیں، تو سارے اہل کتاب تو ابھی تک ایمان نہیں لائے، نہ حضرت عیسیٰ کے دور میں ایمان لائے تھے، نہ اب ان پر ایمان لائے، یہ کب ایمان لائیں گے جب حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، اس وقت سارے اہل کتاب کیا کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے۔ فرمایا یہ آپ کی موت سے پہلے ہوگا۔ اور پیچھے ایک آیت گزری تھی وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، آیت نمبر 46، اللہ نے فرمایا تھا عیسیٰ کی فضیلت یہ ہے کہ یہ لوگوں کے ساتھ کلام کرے گا گود میں وَكَهْلًا اور بڑھاپے میں، اور حضرت عیسیٰ کو اٹھایا گیا آسمانوں پہ 33 سال کی عمر میں، ابھی تک تو ان پہ بڑھاپا آیا ہی نہیں تھا، اب دوبارہ آئیں گے، بڑھاپا آئے گا، پھر کلام کریں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیا دیں گے، وفات دے دیں گے۔ بہرحال اس آیت کی تشریح انشاءاللہ کل کے درس میں ایک بات، ایک نقطہ آپ کو حضرت ضیاءالقاسمی علیہ الرحمہ نے جو یہاں پہ ذکر کیا ہے وہ دیتا ہوں، پھر اس کے بعد درس ختم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں قادیانیوں تم نے اللہ کو معاذ اللہ یہودیوں کے ساتھ کھڑا کر دیا، اللہ کو یہودیوں کے ساتھ کھڑا کر دیا ہے کہ باہر یہودی سارے کے سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ہم نے تمہیں کیا کرنا ہے، قتل کرنا ہے، اور اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کو بشارت دے دیں کہ اے عیسیٰ میں نے آپ کو کیا دینی ہے، موت دینی ہے۔ اب معاذ اللہ اس نظریے پہ باہر یہودی کھڑے ہیں موت دینے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کو یہی کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ میں نے آپ کو موت دینی ہے، تو پھر یہودیوں کو جو نظریہ تھا، جو ان کی تائید ہو رہی ہے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بات سے ہو رہی ہے، اس بشارت سے ہو رہی ہے، پھر یہ اللہ کی جانب سے کوئی بشارت تو نہ ہوئی، پھر تو یہ اللہ کی جانب سے بعید ہوئی کہ جو بات وہ کر رہے ہیں وہ بات میں آپ کے ساتھ کرنے کے لیے کیا ہوں، تیار ہوں، جو کام کرنے کے لیے بات وہ تیار ہے، وہ کام کرنے کے لیے میں آپ کے ساتھ کیا ہوں، تیار ہوں۔ ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کی جانب سے کیا تھی، بشارت تھی۔ اگر سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود دوسرے الفاظ میں فرمائیں گے وَرَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا کر لیا، اوپر آسمانوں کی جانب اٹھا لیا، واضح الفاظ ہیں آسمانوں کی جانب اٹھانے کے۔ اب قادیانی کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے، رفع درجات ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کریں گے، تو ان کے درجات تو اسی وقت بلند ہو گئے تھے جب انہوں نے گود کے اندر بات کرنا شروع کر دی تھی، جب وہ چھوٹے سے بچے تھے اس وقت بولے تو اللہ نے ان کا درجہ کیا کر دیا تھا، بلند کر دیا تھا۔ اس سے مراد رفع درجات نہیں ہے بلکہ ان کو زندہ آسمانوں پہ اٹھانا ہے۔ باقی تفصیل انشاءاللہ کل کے درس میں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا انك